جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شہر اقتدار میں ہوں، مظہر برلاس صاحب بھی شہر اقتدار میں موجود ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی امپورٹنس کیا ہے، یہاں پر کون کون سے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تمام ایمبیسیز یہاں پر ہیں۔ اس بڑے شہر میں، اس شہر اقتدار میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا ہے جس میں ایک کرنل صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی اور وہ جس حادثے کی زد میں آ گئے اس وقت، اس کے علاوہ بھی کتنی بات ہو چکی ہیں، 266 کے قریب۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے؟ اچھا، مینلی جو آپ نے سوال کیا ہے نا، دیکھیے اس میں جو ادارے ذمہ دار ہیں وہ سی ڈی اے ہے، آر ڈی اے ہے، چونکہ انہی اداروں نے بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی اجازت دی اور انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ چیکنگ کی، نہ آر ڈی اے نے چیکنگ کی، نہ سی ڈی اے نے چیکنگ کی، اور بہت سے نالے بند ہو گئے، بہت سے نالوں پر مکانات بن گئے، وہ آپ بتا چکی ہیں۔ اچھا، ہم این ڈی ایم اے نام کا ایک ادارہ ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ محکمہ جنگلات ذمہ دار ہے کہ پہاڑوں پہ کہ کس طرح درختوں کی کٹائی ہو گئی۔ یہ جو ہم ایک پہ الزام لگا کے کہ فلاں ذمہ دار ہے جان چھڑا لیتے ہیں نا، اس میں میں سمجھتا ہوں یہ بہت سے محکمے انوالو ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ اچھا، جو کرنل اسحاق قاضی کا واقعہ ہے وہ دیکھیے ڈی ایچ اے 5 میں وہ واقعہ ہوا، اور مجھے ایک پولیس والے نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا جی سیکورٹی گارڈ نے کرنل صاحب سے کہا بھی کہ سر پانی ہے، تو کرنل اسحاق قاضی کہنے لگے نہیں یار پانی تھوڑا ہی ہے، میری گاڑی وزنی ہے گزر جائے گی۔ لیکن لوگوں کو پانی کی شدت کا اندازہ نہیں۔ اب این ڈی ایم اے والے ایک اشتہار چلا رہے ہیں، اور میری بھی یہی گزارش ہے یہ ناظرین سے کہ بھئی آپ پانی کے سامنے بہادر نہ بنے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ہوا ہے نا گلگت بلتستان میں، آپ دیکھیے کہ وہاں جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے۔ ہم یہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا نام نہ دیں، اور اس میں آج سے نہیں، یہ ایک پرانا قصہ ہے، وہاں کی سڑکیں کیسے بنی۔ برلاس صاحب ٹھیک ہے، ہیومن فیکٹرز ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک کرنل صاحب کی لاش مل سکی ہے؟ کیا ان کی بیٹی کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ ان کی لاش کہاں پر موجود ہے؟ کیا ان کو برآمد کرنے کے لیے کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپریشن تو ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیے کرنل اسحاق قاضی کی لاش تو مل گئی ہے، وہ جو ڈی ایچ اے 4 ہے، فیز 4، اس میں جو سما نالے کا پل ہے وہاں سے ان کی لاش مل گئی ہے۔ باقی بھی لاشوں کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نہ احتیاطی تدابیر استعمال کی جاتی ہیں، نہ ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کریں۔ دیکھیے دریاؤں کا بفرنا اور ہوتا ہے، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے یہ اور چیز ہے، اور اس کو تو مڈ فلڈ کہا جاتا ہے، اس میں پتھر مٹی زیادہ ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے گلگت بلتستان میں آئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہاں جی، گلگت بلتستان میں بھی وہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں سے الگ ہو گیا اور اس کی بھی لاش ملی ہے۔ یہ تمام صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے۔ شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ابھی یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں منیزے، پوری دنیا میں یہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے ہو رہی ہے، لیکن پاکستان جو پہلے ٹاپ 10 ممالک ہیں، پاکستان از ون آف دیم، ہم بھی اس 10 ممالک میں شامل ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اگر منیزے بات کی جائے نا تو 7200 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور 80% گلیشیئر جو ہے وہ تیزی سے پگھلنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ وہاں سے جب بات شروع ہو رہی ہے، لیکن جو بات ابھی بھائی مظہر برلاس کر رہے تھے کہ یہ جناب کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یار میں نے تو پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے، مجھے تو اس سے قبل موسلا دھار غیر معمولی بارشوں اور یہ ساری کہانی تھی لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب اگر میں غور کروں تو بادل پھٹا ہوگا۔ میں نے تو ویسے بادل پھٹتے ہوئے نہ دیکھا ہے، اگر مظہر برلاس نے پھٹتے ہوئے خود دیکھا ہے تو پھر کلاؤڈ برسٹ والی بات درست ہے، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگلی بات یہ ہے منیزے کہ حکومت ذمہ دار ہے، یہ جتنے اداروں کے نام لیے ہیں مظہر برلاس صاحب نے، یہ سب ذمہ دار ہیں اور عوام بھی ذمہ دار ہے۔ دیکھیں جب پتہ ہے کہ یہ کام ہونا ہے، برساتی نالے آنے ہیں، طغیانی آنی ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے، تو اگر عوام جا رہی ہے تو اس کو بھی نہیں جانا چاہیے، بٹ اگر وہ جا رہی ہے تو حکومت کو بزرگ طاقت، یہ ڈی سی کہاں ہے، یہ کمشنر کہاں ہے، یہ باقی ادارے کہاں ہیں؟ پھر یہ بات نالائکی کی انتہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، یہاں تک یہ بات سروس ہے۔ اور آخری بات،
یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ کرنل صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں بارش, وہ انڈر اسٹیمیٹ کر کے بارش کو کہ کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی, یہ بھی غلط ہے, یہ وتیرہ بھی غلط ہے. منیزے آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن جہاں تک کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے ہیں تو شہزاد بٹ صاحب یہ ایک ریالٹی ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, اور جس برے طریقے سے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. گرم علاقے اور ٹھنڈے علاقے جب ایک طرف مائنس ٹیمپریچرز ہیں اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ کتنی شدید گرمی ہے, تو ایسی صورتحال میں ہی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. اور ابھی آپ اس سے پہلے بھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہوتا کس طرح ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا لوگ اس بات کو سمجھیں گے, کیا اس کی سنجیدگی کو وہ سمجھیں گے, کیا وہ اس کو ماننے کو تیار ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. ہیش ٹیگ ماؤنٹینز کالنگ تو لگا دیتے ہیں, مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ماؤنٹینز آر کالنگ یو ناٹ اینی مور, اور انہیں وہاں نہیں جانا ہے, فی الحال حالات خراب ہیں. ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہوئی ہے, ایسا کیوں ہے, ہو کیا رہا ہے, کیا ریزنز ہیں اس کے, کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کام کرنے ہیں وہ کام ہم نہیں کر رہے. نہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, نہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں, نہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کر رہی ہے. ہم تو ایک ریئیکشنری پالیسی کے تحت چل رہے ہیں. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہماری مجموعی طور پہ کلائمیٹ چینج کی پالیسی دیکھیں تو آپ ذرا کسی ٹی وی شو میں یہ ذرا اس کے اوپر بات کریں نا کہ ہماری کلائمیٹ چینج پالیسی کیا ہے, اور یہ جو این ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں, ڈی ڈی ایم میں بنائے ہیں, یہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, اس میں پروونشل گورنمنٹس کے کیا رول ہیں, اور آپ کی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی اور پروونشل کلائمیٹ چینج پالیسی کہاں نظر آئے گی آپ کو. دیکھیے ہم نے اصل میں اپنی اصل ترجیحات جو ہیں ان کو پس پش ڈال دیا ہے. ساری توجہ تو ہم نے سیاست کے اوپر لگا دی ہے, ساری حکومتیں سیاست کر رہی ہیں, سارے ادارے سیاست کر رہے ہیں, ساری جوڈیشری سیاست کر رہی ہے. جب آپ کا سارا کام سیاست کی نظر ہو جائے گا, سیاسی جماعتوں کی حمایت اور مخالفت کے دور میں آپ پھنس کے رہ جائیں گے, تو آپ اس طرح کے نیشنل ایشوز کے اوپر کہاں توجہ دیں گے, کہاں کلائمیٹ چینج کے اوپر توجہ دیں گے. آپ نے دیکھا جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتی ہے پاکستان کے اندر, جس وقت زلزلے آئے, سیلاب آتے ہیں, تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ سوائے تباہی کے ہمیں کچھ نہیں ملتا. جو کام ہونے چاہیے وہ کر نہیں رہے, اس کی تیاری ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, اس کے لیے جو ضروری حالات ہیں وہ درکار ہے وہ نہیں ہے, بجٹ ہم نے اس کام کے لیے نہیں رکھے ہوئے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ چاروں صوبائی حکومت کے جو جون میں بجٹ آئے ہیں ان کو اٹھا لیں اور نیشنل بجٹ اٹھا لیں اور دیکھیں ذرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کتنے وسائل رکھے ہیں اور کس طریقے سے ان وسائل کو خرچ کیا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بنیادی غلطی ہے وہ ہماری حکومتی سطح کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہمیں رول پلے کرنا چاہیے ہم اس میں بھی بہت پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں. ٹیکسس میں بھی جو تباہ کاریاں آئیں ہم نے وہ دیکھی. قدرتی آفت سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں, ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے. انٹرنیشنل کانفرنسز جو کلائمیٹ پر ہوتی ہیں, ہم وہاں جا کر اپنا ایجنڈا بہت اچھے سے پیش کر کے آتے ہیں اور امداد بھی بخوبی لے کر آتے ہیں وہاں سے, مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پریونشن پر کام کرنا ہے, پریونشن پر انویسٹ کرنا ہے, نہ کہ بعد میں اس کے کیور کی جانب ہمیں جانا ہے. ہم اگر اس پر پہلے ہی قابو پا لیں گے تو حالات بدلے ہوں گے. سائرہ جی آپ مجھے بتا دیں, یہ جو میں نے ابھی پریونشن اور کیور کی بات کی ہے, اگر ڈیمز بنا لیے جاتے تو یہ پانی جو ہماری انسانی جانوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے, معصوم بچے اس کے اندر بہ رہے ہیں, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, تو یہ صورتحال تو پیش نہ آتی.